بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جان پہچان اس جگہ پہ آ گئی ہے کہ میرے اللہ کو تو سب پتہ ہے، میں نے اسے کیا بتانا ہے۔ اور پھر بھی میں اپنی کوتاہیاں تو بتا دیتا ہوں یا بتا دیتی ہوں کہ یا اللہ میں تو ناقص ہوں۔ اس میں بھی کہنے کی بجائے اگر آپ صرف عاجزی سے پیش ہو جاتے ہیں اس کے آگے، جیسے بچہ سارے کپڑے گندے کر کے عید والے دن ابھی پہنائے ہو ماں نے اور ابھی وہ گر کے آ جائے اور سارے کر لے، تو وہ چپ کر کے منہ بسور کے شرمندہ سا ماں کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے کام دکھا دیا۔ تو پتا تو ماما کو ہوتا ہے۔ اسی طرح جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو جب آپ نے مان لیا، وہ پھر اس کی جان پہچان کے کھیل میں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تو میرے اندر ہے، اللہ تو میرے ساتھ ہے، میرے خیال تک سن رہا ہے، تو میری درد بھی محسوس کر رہا ہے، اور میری یہ جو دنیاوی ماں ہے یہ میری ذرا سی تکلیف دیکھ کے تڑپ اٹھتی ہے، میرے کہنے سے پہلے میری خواہشیں پوری کرنے کے چکر میں ہوتی ہے۔ تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ تو بے خبر نہیں ہے، بے خبر تو میں تھا۔ اور اب جب اس کے روبرو پیش ہو گئے یا دھیان ادھر ہو گیا، نماز ہے ہی اس کے آگے پیش ہونے کا نام، اس کو دیکھنے کا نام ہے، اس کے آگے خود کو سرنڈر کر دینے کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کو مان جانے کا اور خود کو زیرو کر دینے کا نام ہے، اس کے آگے جھک جانے کا نام ہے، ٹھیک ہے، اپنی پہچان کا اقرار ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور یہ جو بھی ہے یہ تیرا ہی بنایا ہوا ہے اور تیرے اختیار میں ہے۔ تو وہ شروع میں تو بندہ دعائیں کرتا بھی ہے، پھر یہ احساس گزرتا ہے کہ یار اس کو بتانے کی اس کو تو پتہ ہے، ٹھیک، تو پھر اس سے آگے یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ یا اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے۔ اچانک یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے اللہ کی رضا کچھ اور ہے، میں ہی کچھ اور کہی جا رہا ہوں، پتہ نہیں یہ میرے حق میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، میرا اللہ تو میرے خلاف نہیں کر سکتا کچھ، یا میری جو بھی چاہت ہے، جو بھی میری مرضی ہے، جو میری غرض ہے، میں پتہ نہیں اس سے کیا مانگ رہا ہوں، اس نے تو شاید اس سے بھی سوا دینا ہو، لیکن شاید ابھی اپروپریٹ وقت نہیں ہے، یا میں بہت کم مانگ رہا ہوں۔ جیسے ماں اگر کھانا بنا رہی ہے یا کچھ بچے کو، بچہ لگا ہوا ہے مجھے ابھی دے دے، اس کی فیوریٹ چیز ہے خوشبو، لیکن ماں کچا پکا تو نہیں دے گی، تو وہ تو پکا کے پراپر طریقے سے اس کو دے گی، تو اسی دیر بہلانے کو کچھ اور کام کر دے تو اور بات، یا ڈانٹ ہی لگا دے کہ تم نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا، تمہیں بھوکی لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعا کرتے کرتے یا اس کے آگے پیش ہوتے ہوتے اسی نماز میں، اسی دعا میں یہ احساس گزرتا ہے کہ میں نے اس سے کیا مانگنا ہے، وہ تو خود مجھے مانگ رہا ہے، تو میں خود کو پیش کروں اس کی رضا کے لیے، وہ جس طرح رکھے میں راضی رہوں، میں اس سے راضی نہیں ہو رہا، روز لسٹیں لے کے پہنچ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کو بتا رہا ہوں یہ کر دے وہ کر دے، وہ کوئی بے خبر بھی نہیں ہے، میں کوئی اپنی پلاننگ سے نہ تو پیدا ہوا، اتنی بڑی زمین ہے، اس میں جس گھر، جس ملک، جس شہر، جس خطے میں پیدا ہوا ہوں، یہ بھی اس کی پلاننگ کا حصہ ہے، یہ میرے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہمسائے تک اس نے چوز کیے ہوئے، کس کالج پڑھوں گا، کتنا پڑھوں گا، کیا پڑھوں گا، کہاں شادی ہوگی، کتنے بچے، جب اس نے سارا ہی پلان کیا ہوا ہے، تو یہ جو اس وقت میری کوئی بھی پرابلم ہے یا کچھ ہے، ایک تو یہ کہ اس نے جس کام سے منع کیا تھا وہ نہ میں نے کیا ہو، اور اگر کر بیٹھا ہوں تو پھر اب اس کو آئی ایم سوری تو کروں،
کہ جناب میں پھنس گیا ہوں اب، ٹھیک ہے، لال بتی توڑ دیا، اشارہ توڑ دیا میں نے، اسپیڈ لمٹ کراس کر لی ہے میں نے، جو بھی وائلیشن ہوئی اس پہ شرمندہ تو ہو جاؤ، شرمندگی کا نام ہی توبہ ہے، یہ سٹارٹ ہے توبہ کا۔ اور آئندہ میں نہیں کروں گا، آج تو میری جان چھڑا دے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسی سچویشن ہے کہ آپ کو پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یار کیا بات ہے، میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، زیادہ تر تو ہم اتنے لاڈو ہوتے ہیں، ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں نہ ہوتا، ٹھیک ہے، یا کسی نے کیتا کرایا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر جو ہے جی اللہ نہیں کرتی ہے، ہمیں پھنسا دیا۔ تو اگر یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ یار یہ میرے سے کوئی بیسک لاز وائلیٹ ہو گئے ہیں، میں نے کوئی قوانین اس کے توڑے ہیں، یا اس نے جس کام سے منع کیا تھا وہ ہو گیا ہے، اب پھنس گیا ہوں، تو اس میں سے نکلوانا بھی اسی نہیں ہے، تو تب بھی اب اس کی مرضی کے مطابق ہی ٹھیک ہوں گے نا، ٹھیک، جیسے مریض ڈاکٹر کے آگے بھی پیش ہو جاتا ہے، ٹانگ تڑوا کے ایک الٹی سیدھی چھلانگ مار کے، تو ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے نا اس کو میں نے بیک سلیب لگانی ہے یا فل پلسٹر لگانا ہے یا نیلنگ کرنی ہے یا پلیٹنگ کرنی ہے یا بھی کچھ بھی نہیں کرنا، زخم کھلا چھوڑنا ہے۔ اب مریض تو کہہ رہا ہے کہ ابھی کل کے کل نہیں، ابھی سارا کچھ ٹھیک کر دے، لیکن ابھی سارا اس کا نظام ہے، اب سارا کچھ نہیں بہترین انداز سے کام ہوگا، لیکن اب اس کا پروسیس جو ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو دعا تو بندہ مانگتے ہی رہتا ہے، چیخ ہی یہ دعا ہے، اس کو دیکھنا دعا ہے، اس کے آگے پیش ہونا دعا ہے، اس کو ماننا دعا ہے، اس کے آگے گر جانا دعا ہے، یہ سب دعا ہے، نماز ساری دعا ہے۔ تو وہ آپ کو اگر میری طرف دھیان جاتا ہے تو بیسکلی آپ کو یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو کہا تین وری اللہ ہی کہہ دے، ٹھیک ہے، یہ دنیا کے کسی وزیر مشیر سے تھوڑی بہت واقفی ہے تو اس سے جا کے کوئی اپلیکیشن دیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی کچھ کرتے ہیں، اور آپ کو بڑی ڈھارس بن جاتی ہے کہ اتنا بڑا بندہ ہے اس نے تو کہہ دیا ابھی کچھ کرتے ہیں، ان کی سفارش کرا دی ہے، ان سے کہلوا دیا ہے۔ وہ جو کائنات کا مالک ہے اس کو تو ایک بار کہہ دینا بھی کافی ہو جانا چاہیے۔ چلے سرکار نے فرمایا ہے کہ کسی کے در پہ جاؤ 3 بار آواز دو، جواب ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آ جاؤ، اب کسی کے کیا، ہمارے پاس اور کوئی در ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے آگے جب پیش ہو گئے تو سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے دل میں وہ خیال آتا ہو، میری شکل جو آپ کہہ رہی نظر آتی ہے، دل میں خیال آتا ہو کہیں ڈاکٹر صاحب کو پتہ چل گیا نا کہ پھر یہ بی بی نے لسٹ نکالی ہوئی ہے، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، لسٹیں تو ہماری ختم ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اسپیشلی جو مائیں ہوتی ہیں یہ تو اللہ سے بھی لڑ پڑتی ہیں، حالانکہ پتہ پتہ ہوتا کوئی نہیں ہے کہ یار وہ آپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو اس کی کوئی زیادہ ہی ہوگی کوئی پلاننگ، ٹھیک ہے۔ اسی کو مولا علی کہتے ہیں کہ جب میں کوشش کرتا ہوں، کوشش ہمارے ذمہ ہے، جب میں کوشش کرتا ہوں اور میری کوشش کے بعد میں کامیاب ہوتا ہوں تو میں بڑا خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ شکر ہے میں نے تیری مرضی کے مطابق کام کیا ہے، ٹھیک ہے، تیری اپنی مرضی تھی تو کام ہو گیا، یہ نہیں کہہ رہے کہ میری محنت سے، میری پلاننگ سے، میری کوشش سے، یہ تیری مرضی کے مطابق میں نے کام، تو نے میرے سے کام لے لیا، لیکن جب میری بہترین کوشش یا پوری کوشش کے باوجود اگر میں ناکام ہو جاتا ہوں یا وہ کام نہیں ہوتا تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں، ہم تو نہیں ہوتے، مولا علی کہہ رہے ہیں میں خوش ہوتا ہوں، بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مطلب اس حال میں بھی شکر ہو رہا ہے، کہتے ہیں شکر ہے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اپنی مرضی کے خلاف نہیں جانے دیا، مطلب تیری مرضی نہیں تھی ابھی اس کام میں، بس یہ نہیں شروع ہو گیا کہ نہیں میری پلاننگ غلط تھی، ٹھیک ہے، یا کسی نے کیتا کرایا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے یا اللہ میاں تیرے لیے کیا مسئلہ تھا تو کر دیتا، ٹھیک ہے، تانے نہیں شروع ہو گئے اللہ کو، بلکہ خوش ہو گئے ہیں کہ یار اللہ تو کبھی غلط کر نہیں سکتا اور میرے ساتھ تو زیادتی کرے گا نہیں، اور مجھے اس نے بلکہ پیار میں بچا لیا ہے غلطی کرنے سے، یا کچھ بھی غلط ٹائم پہ کوئی کام ہو جاتا اس کی بجائے جب اس کام کا صحیح ٹائم آئے گا تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس پہ کہتے ہیں میں زیادہ خوش ہوتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مرضی کے اگینسٹ نہیں جانے،
ٹھیک. اب یہ سمجھ کی بات ہے، لفظوں کا بہترین چناؤ ہے، اور بات سمجھا رہے ہیں کسی طرح، لیکن ہم ایسے تھوڑی کرتے ہیں. ہمارے تو 100 نفل مزید بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ سے لڑائیاں، پھر باقی بابوں کے بھی دروازے کھٹکھٹاؤ. ٹھیک ہے، چلے وظیفے کہ نہیں، رزلٹ اپنی مرضی کا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی تو اب عمر نہیں رہی، تو یہ چھوٹی عمروں میں تو محبوب اپنے قدموں میں چاہیے. اتنی عقل سمجھ نہیں تھی کہ محبوب قدموں میں آ گیا تو محبوب کہاں سے ہوا. ٹھیک ہے، لیکن پاکستانی ہے نا، یہ آکڑ خاں قوم ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے تو وہ شاعری لکھی ہوئی ہے، ایک بڑے اچھے شاعر ہیں، لکھا اللہ میاں تھلے آ. ٹھیک ہے، یہ بھائی بڑی ڈاڈی قوم ہے. ٹھیک، تو اللہ کریم بھی سارے کام چھوڑ کے ان کی سن رہے ہوتے ہیں. آواز آ رہی تیرے پاس؟ تو گزرا آگے، تو کیا بات ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان